فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کہتے ہیں. فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اس ہستی کا نام ہے. اور اس در کی خاصیت یہ ہے کہ جب اس در میں سارے کے سارے لوگ چادر کے نیچے جمع ہو گئے تو ایک مرتبہ رشتوں کے ذریعے سے تعارف کروایا جانے لگا. اب آپ ذرا فضیلت فاطمہ اور مقام فاطمہ اور کمال فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو پہچانیں کہ کمال فاطمہ الزہرا ہے کیا. آپ دیکھیں جب بھی کسی کا تعارف کروایا جاتا ہے چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو تو ایسی صورت میں بیٹے کا تعارف کسی بڑے کے ذریعے سے کروایا جاتا ہے. مثلا اگر بیٹے کا تعارف کروانا ہے, بیٹے سے کوئی آشنا نہیں ہے, بیٹے کو کوئی پہچانتا نہیں ہے, تو ایسی صورت میں تعارف کس کے ذریعے سے ہوگا؟ والد کے ذریعے سے. یہ ان صاحب کے فرزند ہیں, توجہ رہے جانے گرامی, یہ ان صاحب کے فرزند ہیں. لیکن کمال فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو پہچانیے. فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کس ہستی کا نام ہے؟ جب پنجتن پاک کے تعارف کا مرحلہ آیا, پنجتن پاک کو پہچانوانے کا مرحلہ آیا, تو یہ نہیں کہا گیا کہ یہ علی مرتضیٰ ہیں, یہ رسول اللہ ہیں, یہ حسن مجتبیٰ ہیں, یہ حسین سید الشہداء ہیں. یہ نہیں کہا گیا کہ یہ رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ ہیں. یہ نہیں کہا گیا یہ علی مرتضیٰ کی زوجہ فاطمہ ہیں. یہ نہیں کہا گیا یہ حسنین کی مادر گرامی فاطمہ ہیں. بلکہ جملے کو بدل کر یوں کہا گیا ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا. تعارف کس انداز میں ہو رہا ہے کہ دیکھو یہ فاطمہ ہیں, یہ ان کے بابا ہیں, یہ فاطمہ ہیں, یہ ان کے شوہر ہیں, یہ فاطمہ ہیں, یہ ان کے فرزند ہیں. تو یہ پہچانا آپ نے. رشتوں میں بھی جناب فاطمہ الزہرا کو مرکز بنایا, سینٹر بنایا. اگر کسی کو بھی انٹروڈکشن کروانا ہوا پنجتن پاک کو تو کسی بھی سید الانبیاء کے ذریعے سے, خاتم المرسلین کے ذریعے سے, سید الاوصیاء کے ذریعے سے خاتون جنت کا تعارف نہیں ہو رہا ہے کہ سردار جنت سے جناب فاطمہ الزہرا کا تعارف کروا دیا جائے. گویا یہ کہا جا سکتا ہے کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رشتوں کی محتاج نہیں ہے, بلکہ رشتے فاطمہ الزہرا کے محتاج ہیں. سبحان اللہ. رشتے فاطمہ الزہرا کے محتاج ہیں. ہم اور آپ یہ تصور کرتے چلے آئے کہ شاید رشتوں کو اگر بہت زیادہ وقت دینی ہو تو ہم فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو متصل کرتے چلے جائیں گے. رشتہ بابرکت ہوتا ہوا نظر آئے گا, شجرہ پاک ہوتا ہوا نظر آئے گا, شجرہ شجرہ طیبہ ہو جائے گا, شجرہ شجرہ خبیثہ نہیں رہے گا. جب شجرہ شجرہ طیبہ ہو جائے گا تو پھر ایسی صورت میں جو چیز نکل کر سامنے آئے گی وہ دو چیزیں ہوں گی, یا طاہر ہوگی یا مطہر ہوگی. طاہر کی خاصیت یہ ہے کہ خود تو پاک ہو لیکن پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. مطہر کی خاصیت یہ ہے کہ خود بھی پاک ہو, دوسرے کو پاک کرنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے. طاہر کون ہے؟ مثلا یہ لباس طاہر ہے لیکن اس کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ کسی بھی نجس چیز کو پاک کر دے. مطہر کیا ہے؟ جو خود بھی پاک ہو, دوسروں کو بھی پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو. وہ کون سی چیز ہے؟ پانی خود بھی پاک ہے, دوسرے کو پاک کرنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے. لیکن مرحلہ کچھ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے جب طاہر مطہر مل کر تطہیر کے مرحلے پہ آتے ہیں. سبحان اللہ. بھی پاک ہوتا ہے, دوسرے کو پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے یہاں طہارت کی بقا بھی پائی جاتی ہے. فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا طاہر نہیں ہے, مطہر نہیں ہے, بلکہ قرآن قصیدہ پڑھا ہے ان کی طہارت کا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ ہے دہلیز فاطمہ, یہ ہے در فاطمہ. اور در فاطمہ کی اگر دہلیز کو دیکھنا ہو, یہ وہ دہلیز ہے جس پر پیغمبر اکرم ہمیشہ رک کر مسلسل 6 مہینے در زہرا پر رک کر آواز دیتے تھے, السلام علیکم
نبوی میں جہاں آپ ساری چیزیں تسلیم کرتے ہیں، آپ کو یہ بھی تسلیم کرنا ہوگا کہ سنت نبوی یہ بھی ہے کہ جب بھی رسول نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے یا نماز پڑھ کر آتے تھے، در سیدہ پر رکتے تھے، آواز دیتے تھے السلام علیک یا اہل بیت النبوہ۔ یہ در ہی وہ در ہے جہاں بگڑے ہوئے مقدر کو نصیب بنائے جاتے ہیں۔ دنیا عرب میں دو لفظ بہت زیادہ پست سمجھے جاتے تھے، بہت زیادہ ان کی پستی کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا۔ وہ دو لفظ کیا تھے؟ ایک لفظ کا نام ہے غلام اور دوسرے لفظ کا نام ہے کلیم۔ یہ دو لفظ بہت زیادہ تاریخ عرب میں پست تھے، لیکن کیا کہنا در اہل بیت کا، کیا کہنا در فاطمہ کا، جب عرب کی پستیوں سے اور عرب کے کھنڈر سے یہ دو پست لفظ کو نکال کر در فاطمہ پر لا کر رکھ دیا، تو ایسی صورت میں ہر مرد اپنے آپ کو غلامان حیدر کرار کہنے کو آمادہ ہے، سبحان اللہ، اپنے آپ کو کنیزان سیدہ سبحان کہنے کے اللہ، لیے آمادہ ہے۔ ایک صلوات محمد اللہم